وحشتناک نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر یہ نہیں ہے. اچھا ہم کس بات میں مطمئن ہوئے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے, 2-4 کام کر لیے ہیں تو بس دین کا معاملہ تو ختم ہو گیا. نہیں, دین کا معاملہ شروع ہوا ہے, اس سے ختم نہیں ہوا ہے. اب ہمیں اپنے اندر کیا چیک کرنا چاہیے, 2-4 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک سادہ سا نسخہ عرض کروں, پھر اس کے اندر تھوڑی سی پیچیدگی بڑھا لیتے ہیں. سادہ سا نسخہ. اچھا یہ سب اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے. میرے جیسا آدمی مثلا بولنے کا عادی ہے, آپ لوگوں میں سے کچھ سننے کے عادی ہیں. ایک گروپ ہمارے پاس قم میں آیا تھا, ان کے لیے جناب علی درس رکھوائے گئے, 3 درس صبح 3 درس شام. تو کسی نے دیکھا پروگرام, اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, یہ لوگ اتنے درس سنیں گے پاگل ہو جائیں گے. کہنے لگا نہیں, یہ سننے کے ایکسپرٹ ہیں. آپ لوگ بولنے کے ایکسپرٹ ہیں, یہ لوگ سننے کے ایکسپرٹ ہیں. ہلنا نہیں ہے انہوں نے اپنی جگہ سے, انہوں نے صرف سننا ہے. ہلنے پہ 6 گھنٹے اسائنمنٹ بہت ہوتا ہے, 6 گھنٹہ سنے گا تو عمل کرے گا تو پھر تو ختم ہو جائے گا. اسے سننا ہے اس نے. اب آپ اور میں کہیں سننے اور بولنے والے نہ بن جائیں. امام خمینی فرماتے تھے, وہ آغا بہجت نے نقل کیا تھا, آغا بہجت نے شاید امام خمینی بھی فرمایا, فرماتے تھے قوال نہ بنو فعال بنو. قوال نہ بنو. قوال کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ قوالی اس کو کہتے ہیں, جو اس کو قوال کہتے ہیں بہت زیادہ بولنے والے کو. قولا عربی میں کہتے ہیں نا, قولا یعنی بولا, قول بولنا. قوال یعنی بے تحاشا بولنے والے. اب ہم قوال, آپ سماع, پتہ نہیں فعال کون ہے. ہم بولنے والے, آپ سننے والے, پتہ نہیں کرنے والا کون ہے. بھائی ہم لوگوں کو فعال ہونا ہے, فعال ہونا ہے. اب وہ جو فعال ہیں ان کے لیے ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں. خدا میری بات میں تاثیر ڈال دے اور آپ کو خدا عمل کی توفیق انشاءاللہ ہم سب کو دے دے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. کبھی کبھی ہم لوگوں کو کوئی ای میل آتا ہے نا, کبھی کوئی ٹیلی فون پہ کالز آتی ہیں, کبھی کوئی برا بھلا سناتا ہے. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا تبلیغ کرنا, یعنی 6 سیڑھیوں کی ممبر پہ چڑھ کر بولنا اور معاملہ ختم, یہاں ختم نہیں ہوتا. اصلی داستان نیچے ہوتی ہے. وہ آپ کو ہم لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. جو کال سننی پڑتی ہیں, جو ای میلز آتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ہی چیپٹر ہے. صحیح, وہ داستان علیحدہ ہے. جو برائیاں سننے کو ملتی ہیں, جو اچھائیاں سننے کو ملتی ہیں, دونوں طرف سے. صحیح ہے. تو مثلا کبھی کوئی برائی سننے کو ملتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے وہ کیا, تو کچھ تمیز سے, کچھ بدتمیزی سے, کچھ کبھی کچھ, اور کبھی اچھائیاں بھی سننے کو ملتی ہیں. آپ یہ ہو گئے ہو, آپ وہ ہو گئے ہو. اچھا ہم لوگ جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں, عقل مند وہ ہے وہ کیا بھائی مجھے پتہ ہے میں کون ہوں. عقل مند وہ ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, اس کام کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ اور میں تو اپنے آپ کو جانتے ہیں نا. مثلا آپ کہہ رہے ہیں بھائی مرتضیٰ زیدی فلاں آدمی ہے, عالم آدمی ہے, یہ آپ جو کچھ بولتے ہو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دوں, میں جانتا ہوں میں کون ہوں. آپ بھی کسی کو دھوکہ مت دو, آپ بھی کسی کو دھوکہ مت دیں. اپنے آپ سے پوچھنا یہ جو میں ہوں, امام کے لشکر میں اس آدمی کو جگہ ملے گی؟ بس ایک سوال اپنے آپ سے کرو. میں اپنے آپ کو جانتا ہوں نا, میری عمر 42 سال ہے. میں ہمیشہ اگلے سال کو بنا کے کہتا تھا 43. تو میرا ایک دوست ہم عمر ہے, کہنے لگا وہاں صاحب پچھلے والے کو بولا کرو, اگلا والا بول کے میرا دل جلا دیتے ہو. تو میں چلو اب پچھلے والا بولوں گا. میری عمر 42 سال ہے, ٹھیک ہے. میں تو جانتا ہوں میں کیا کیا ہے. جو گناہ کیا آپ کو تھوڑی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. جو میں نے ثواب کیا آپ کو نہیں پتہ, مجھے پتہ ہے. صحیح ہے. ابھی جو میری برائیاں ہیں وہ مجھے پتہ ہے, آپ کو نہیں پتہ. آپ نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ. سب کو جمع کر لو, سب کو جمع کرو. جو میرے اندر اسٹرینتھ ہے, اسکلز ہے, ویکنیسز ہیں, جو کچھ بھی ہیں سب کو جمع کرو. پوچھو یہ آدمی اس لشکر میں چلا جائے گا جس کا انتظار 1200 سال سے ہو رہا ہے. 1200 سال سے ایک لشکر کا انتظار ہو رہا ہے. اس آدمی میں جو میں ہوں, اس لشکر میں جانے کی صلاحیت ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ, کوئی دھوکہ مت دو اپنے آپ کو. مت سنو یہ ہوگا وہ ہوگا, سب ختم. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اپنے نفس کے آئینے کے سامنے, کہو یہ جو انسان ہے لشکر امام زمانہ میں پہنچ جائے گا, داخلے کی اجازت مل جائے گی اسے. اگر نہیں ملے گی پھر جہنم میں ہے, پھر جہنم میں ہے. کیوں؟ اگر کل امام تشریف لائے, جو لشکر میں پہنچ گیا وہ بچے گا, باقی سب جہنم کا حصہ ہیں, باقی سب جہنم کا حصہ ہیں. تھرڈ پارٹی نہیں ہے یہاں پر, نیوٹرلز نہیں ہیں یہاں پر.
جیسے ہی امام تشریف لے آئے ایک دفعہ شمشیر اٹھائی، اب دو گروہ ہیں، یا امام کے لشکر میں ہے یا ان کا مخالف ہے، نو نیوٹرلزم، ختم ہو گئی معاملہ، اب جہنم کا راستہ ہے پھر۔ یا تو اتنے قابل ہو کہ امام کے لشکر میں ہو، ہنیئا لکم، مبارک ہو آپ کو، اگر اس قابل نہیں ہو جہنم کا راستہ ہے پھر ہم لوگوں کے سامنے۔ اب ایک اور بات سوچیں، یہ آپ کو میں نے اسٹینڈرڈ دے دیا، عرض کر دیا، اچھا اب میرا نفس مجھے دھوکہ دے گا، نہیں تو پہنچ جائے گا لشکر میں، اپنے آپ سے پوچھنا اس لشکر میں جھوٹا آئے گا؟ 1200 سال انتظار ہوا ہے اس لشکر کا، اور میں آپ کو ایک روایت سناؤں مثلا کہ میں کہوں میں نے ایک روایت سنی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، میں نے ایک روایت پڑھی ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اس میں ایک جھوٹا بھی تھا، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے بھائی اب تک جو کچھ سنا شاید قبول ہو، یہ قبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں قبول نہیں ہے بھائی؟ آپ کہیں گے 1200 سال انتظار کیا جھوٹے کا، تو میں کیسے پہنچوں گا پھر؟ 1200 سال انتظار کیا اس بات کا کہ کچھ لوگ ٹی وی پہ فحشا دیکھتے ہیں، وہ لشکر امام میں جائیں گے، جھوٹ بول رہے ہو، اپنے آپ کو بہلا رہے ہو یار، کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤں گا میں؟ 1200 سال انتظار کیا، کچھ لوگوں کو اپنے نفس پہ اتنا سا کنٹرول نہیں ہے، وہ لشکر امام میں جائیں گے، یار کہاں کے جھوٹ بول رہے ہو یار، کیوں بہلا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ بھائی یہ امتحان ہے، یہ سخت امتحان ہے، 1200 سال کا کٹھن ترین امتحان ہے، تاریخ بشریت کا سخت ترین امتحان ہے یہ جو ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کا امتحان اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم امتحان میں آنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے امتحان نہیں ہو رہا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کربلا میں، میدان کربلا کی جنگ چل رہی ہے، کوفہ میں ایک آدمی بیٹھا سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کا امتحان کیوں نہیں ہو رہا؟ امتحان ہو رہا ہے، وہ میدان میں پہنچ نہیں رہا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا امتحان نہیں ہو رہا ہے۔ تاریخ بشریت کا سخت ترین امتحان ہو رہا ہے اس وقت، لشکر بن رہے ہیں، لوگ جانے دے رہے ہیں، مظلوم پس رہے ہیں، ایک بہت عظیم الشان لشکر بن رہا ہے، ہم لوگوں کے سامنے دو آپشن ہیں، یا لشکر کے اندر ہیں یا باہر ہیں، اب ہم کس کو ٹال رہے ہیں؟ یہ ہمیں اچھی طرح سوچنا پڑے گا عزیزان محترم، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر کوئی تکلفات کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں تم بھی حاجی میں بھی حاجی، ہم دونوں جنت، کہاں کے جنت میں یار؟ لشکر امام بن رہا ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، ہم اس کے بعد کہاں کی جنت میں؟ پھر ہمیں آپ کو چیک کرنا پڑے گا، بس آپ یہ اسٹینڈرڈ لے کر اپنی زندگی میں کام کریں۔ اچھا اب آپ نے جناب علی اسٹینڈرڈ بنا لیا، بھائی میں اس وقت جیسا بھی ہوں، کبھی جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، کبھی نظریں بھی ادھر پھر جاتی ہیں، کبھی مال میں بھی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں بھی کرتا، بہت سارے مسائل ہیں، لشکر امام میں جاؤں گا؟ اگر خدشہ لگ رہا ہے کہ نہیں شاید نہیں جاؤں گا، پھر اپنا ایک اسٹینڈرڈ بناؤ کہ بھائی یہ برائیاں اصلی برائیاں ہیں، ان کو نکالے بغیر لشکر امام میں نہیں جاؤں گا، ان کو نکالو، ابھی ٹائم ہے، ابھی شمشیر لہرائی نہیں ہے، ابھی وقت ہے۔ لیکن یہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ جو وقت ہے ہم اس کی کمی کی اللہ سے التجا بھی کر رہے ہیں کہ خدا فوراً بھیج دے۔ فوراً بھیج دے کا مطلب کیا ہے؟ مہلت ختم ہو گئی۔ تو جو شخص کہہ رہا ہے خدایا فوراً بھیج دے، وہ پہلے یہ بھی سوچتے میں تیار ہوں یا نہیں ہوں۔ ابھی اگر میں اس بات کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا کہ بھائی میں کہیں غلط کماتا ہوں، یہ کیسے چھوڑ دوں، رزق کہاں سے آئے گا، میں تو پھنس جاؤں گا، تو یہ لشکر امام میں جانے والی باتیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عادتوں پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہو پا رہا، ہم کہہ رہے ہیں لشکر امام میں جائیں گے، جس کے لیے 1200 سال انتظار ہوا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ تشریف لائیں گے جو روئے زمین پر آج تک عدل نہیں ہوا تھا، وہ عدل کریں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں عدل مطلق، ایبسلوٹ جسٹس۔ کیا عدل مطلق ظالموں کے ذریعے ہو جائے گا؟ کوئی اتنا سا بھی ظلم کرنے والا ہو اس لشکر میں آ سکتا ہے جو اتنا سا بھی ظلم قبول نہیں کرتا ہے؟ جس لشکر کو اسائنمنٹ یہ ملا ہے کہ وہ عدل قائم کرے جو آج تک نہیں ہوا تھا، اس میں ظالم قبول ہے؟ ظالم کیسے قبول ہے؟ ظالم عدل کیسے کرے گا؟ یہ لشکر عدل مطلق کے لیے آیا ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، تو یہ ظلم کیسے قبول کرے گا؟ عزیزان محترم،
اپنے اور میں اور آپ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے یوں نہیں لگ رہا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، مجھے تو یوں احساس ہو رہا ہے جیسے ہمارے پاس بہت وقت کم رہ گیا ہے، بہت ہی کم وقت. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے، میں اپنے اندر یقین رکھتا ہوں نسل یہی نسل ہے، یہی نسل ہے، کنفرم یہی نسل ہے، میرے اندر یقین ہے. اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ الہی اگر نسل یہی ہے ٹھیک ہے، تو نے ایک بہت بڑی فضیلت دی ہے، لیکن تاریخ بشریت کا سب سے سخت امتحان ہونے والا ہے، ہم اس کے لیے کتنا تیار ہیں اور میں نے عرض کیا یہ امتحان صرف اس بات کا نہیں تم 5 وقت نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، اندر تک ہمارے ضمیر کی گہرائیوں تک جو ہماری عادتیں ہیں ان سب کا بھی امتحان ہے. حسود تو نہیں ہے، حسد کرنے والا تو نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا تو نہیں ہے، ظلم کرنے والا تو نہیں ہے، پیسے سے ظلم، نگاہوں سے ظلم، کردار سے ظلم، بات سے ظلم، کوئی ظلم تو نہیں ہے اس کے اندر. اس کے بعد لشکر میں آئے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 1200 سال سے لوگ دعائیں پڑھ رہے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. یہ اتنی کوئی آسان چیز ہونی چاہیے؟ یہ اتنا کوئی آسان چیز ہونی چاہیے جس کے لیے 1200 سال سے پاکیزہ ترین لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ؟ وہ ہم جیسوں کے ذریعے ہونی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا جب آپ نے یہ طے کر لیا ہاں بھائی مجھے تو لشکر امام میں جانا ہے اور کچھ پرابلمز نظر آ رہی ہیں، اب ان کو دور کرو، ایک ایک کا خاتمہ کریں. اگر دیکھتے ہیں پیسے کے اندر کچھ پرابلمز ہیں تو بھائی اس کو صاف کرو. اگر دیکھتے ہیں کردار کے اندر کچھ پرابلم ہے، تھوڑا بہت ظلم ہے، تو اس کو ختم کرو. اب کب کرنا ہے پھر؟ موت کا خوف نہیں، کم سے کم امام کا خوف کرو. ویسے تو امام کی تشریف آوری 500 سال کے بعد بھی ہو تو موت کا تو خوف ہونا چاہیے، مرنا تو ہے ہم سب نے، لیکن ابھی تو سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں. تو اظہار میں ہوتا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بالکل کھلے دل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں میں مجلس اس طرح سے نہیں پڑھتا کہ جو ایک بناوٹی کام لگے، میں چاہتا ہوں کھلے باتیں کریں ہم لوگ. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے دین میں سے کچھ چیزوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، باقی کی ضرورت نہیں ہے، باقی نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں بردر، مسئلہ ہے. کس نے کہا مسئلہ نہیں ہے؟ دو چار کی طرح باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. میں اسی لیے بہت لمبی روایات نہیں پڑھتا، البتہ اپنی کم علمی کی وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ کہ بھائی جو باتیں دو چار ہیں پہلے وہ تو سمجھ لیں ہم لوگ. ان میں کون سی پیچیدگی ہے، کون سی فلسفیکل ڈسکشن ہوا ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے، ایک لشکر ہے، 1200 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، عظیم الشان عرفا نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں. اس لشکر کا اسائنمنٹ عدل مطلق کا قیام ہے. میرا جیسا آدمی اس لشکر میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اگر نہیں جا سکتا تو جو خرابیاں ہیں انہیں دور کریں، یہ کام ہے. اب ان خرابیوں کے اندر سب کچھ شامل ہے. مثلا ادھر مسلمان تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا بھائی؟ اثر پڑنا چاہیے. اچھا اثر پڑتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اثر پڑتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کچھ ڈونیشن دیتا ہوں، کچھ 1-2 ای میل فارورڈ کرتا ہوں، کہتا ہوں میری ذمہ داری ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ اتنی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. نہ کہ دمخم نہیں ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، طاقت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. کم سے کم اتنا ہی تو ہو کہ میں ظالم کو ظالم کہہ سکوں، مظلوم کو مظلوم کہہ سکوں. اس کی بھی ہمت میرے اندر نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے 10,000 ریزرویشنز، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. کب تک بیٹھیں گے ایسی؟ کب تک ان ریزرویشنز کو لے کے چلنا ہے؟ کس کو بچانے کے لیے کیا لٹانا ہے پہلے یہ طے کر لیں ہم لوگ. کس کو بچانے کے لیے کیا لٹانا ہے، اس کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ سب ہمیں دیکھنا ہوگا. عزیزان محترم، سید الشہداء کا ساتھ آسان نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے سامنے ہے پل صراط کے اوپر چلنا شمشیر سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. کیا آپ واقعاً سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پل صراط ہے جو ایک رسی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر چلنا شمشیر سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے؟ نہیں، یہ پل صراط ہے، یہ پل صراط ہے. خط امامت شمشیر سے زیادہ تیز ہے، اس میں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، اس میں زخم آتے ہیں. خط امامت ہے، یہ شمشیر سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ذرا سے ادھر ادھر ہے. خط معاویہ ہے، خط ابو سفیان ہے. اس باقی سید الشہداء کا خط بہت باریک خط ہے.
سید الشہداء کا راستہ بہت بہت مظلوم راستہ ہے، اسی خاطر سید الشہداء تنہا ہے اپنے راستے کے اندر۔ کیوں سید الشہداء تنہا تھے؟ کیوں ساتھ میں امام جیلوں کے اندر تھے؟ کیوں باقی ائمہ اطہار علیہ السلام اتنے بڑے بڑے مظالم کے سامنے تنہا کھڑے رہے تھے؟ نہ ہوتا اس میں شمشیر کی کاٹ، نہ ہوتا اس میں باریکی، تو لوگ تو ساتھ دے دیتے پھر ان کا۔ جو دین ہم کہہ رہے ہیں اس میں ساتھ دینا کون سا مشکل تھا؟ جو ہم سید الشہداء کو پورٹریٹ کر رہے ہیں اس میں ساتھ دینا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو جمع کریں، اللہ نے آپ کو بڑے مقامات کے لیے خلق کیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑے عظمت کی جگہوں کے لیے خلق کیا ہے۔ آپ کے دلوں کے اندر جو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام ڈالا ہے، یہ کسی بڑے ہدف کے لیے، چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مولا سے جب پوچھتے ہیں مولا ہماری قیمت کیا ہے، مولا فرماتے ہیں ایک فرمان کے اندر تم اپنی قیمت، کوئی بھی قیمت جنت سے کم مت لگانا، جنت سے کم قیمت نہیں لگانا۔ اور الجنت محفوف بالبلا، جنت بلاؤں میں گھری ہوئی ہے، کم سے کم قیمت جنت ہے اور جنت بلاؤں میں گھری ہوئی ہے۔ آگے کی کیا بات ہے؟ آگے کیا ہے پھر؟ آگے تو سر کٹانا ہے پھر۔ کم سے کم قیمت جنت ہے جو بلاؤں میں ہے، آگے پھر کیا ہے؟ آگے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے پھر، سر کٹنے، اولاد کٹنی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یہ سب اسلام ہے، یہ سب سید الشہداء کا خط ہے، یہ سب سید الشہداء کا راستہ۔ اور اسی خاطر خدا متعال نے ہمیں یہ سارے احکامات دیے ہیں۔ کیوں قربانی دی عید القربان میں؟ عید القربان میں کیوں قربانی دی؟ گوشت تقسیم کروانا چاہتا ہے، میں 5 یا 10 کلو گوشت خرید کے تقسیم کر دیتا ہوں، جانور کیوں ذبح کروں؟ کیوں جانور ذبح کروں؟ خدا متعال نے کہا نہیں، جانور ذبح کرو، مستحب رکھا ہے، آپ خود گردن پہ چھری چلاؤ۔ کیوں؟ قصاب چلا لے کافی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، مستحب یہ خود چلاؤ آپ، اور میں نہیں چلاتے ایک علیحدہ مسئلہ، مستحب یہ خود چلاؤ۔ کیوں؟ پوچھا کہ مولا کیوں اس طرح سے، کیوں جانور کا خون بہ رہا ہے، کیوں ہم جانور کا خون بہتا دیکھیں؟ قصابی کا شغل مکروہ ہے، ہم سے اس دن کہا تم قصاب بنو، قصابی کا شغل مکروہ ہے، لیکن اس دن کہا تم قصاب بنو، خون بہاؤ۔ کیوں؟ خداوند متعال چاہتا ہے تم خون بہاؤ، وعدہ کرو مجھ سے اپنا خون بہاؤ گے، وعدہ کرو مجھ سے کہ اپنا خون بہاؤ گے۔ اولاد کو لے کے کھڑے ہو، بچے خون بہتا دیکھیں، کیوں؟ ان کو یقین دلاؤ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، وقت پڑے گا تو ہم خون بہائیں گے، وقت پڑے گا تو دشمن سے لڑیں گے، ہم اسلام کے وقت آنے کے اوپر پیچھے بھاگنے والے نہیں بنیں گے، ہم جان بھی دیں گے، اور جان دینے کا موقع ہو تو وہ سب کام کریں گے ہم۔ یہ خدا ہم سے چاہتا ہے۔ کیوں سید الشہداء کا ذکر زندہ کروا دیا؟ امیر المومنین کی مظلومیت کم تھی کیا؟ سید الشہداء کا ذکر پھر بھی زیادہ کروا دیا۔ کیوں؟ سید الشہداء کا خط، ان کا راستہ ہے، وہ شہادت کا راستہ ہے۔ کوئی کہے امیر المومنین بھی شہید ہوئے ہیں، وہ شہادت دیکھو جو سید الشہداء کے اندر ہے۔ خود امیر المومنین گریہ کر رہے ہیں، خود تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام سید الشہداء کے راستے کو مکمل لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے بھی تو اجداد طاہرہ نے قربانیاں دی تھیں، لیکن حتیٰ وہ اجداد طاہر وہ سب کے سب جمع ہو کر سید الشہداء کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ آج تک ایسا ہی ہے، روایات موجود ہیں، شب جمعہ تمام معصومین علیہ السلام کربلا میں جمع ہوتے ہیں، تمام معصومین کربلا کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ سید الشہداء کا معاملہ کچھ اور ہے، سید الشہداء کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پہ رک گئے، ایک جگہ پہ رکے، گویا تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، سید الشہداء کے زانوں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، یا شاید امام مجتبیٰ کے زانوں کے اوپر، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، اچانک آنکھ کھلی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا ان سے، عبداللہ بن عباس نے شاید پوچھا، کہا مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا اے عبداللہ بن عباس، میں نے یہاں خواب دیکھا ہے۔ کہتے ہیں مولا کیا خواب دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے زمین خون کا سمندر بنی ہوئی ہے، میرا حسین ڈوب رہا ہے، نصرت کے لیے پکارتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ مولا امیر المومنین کہتے ہیں المومن کا جبل راسخ لا تحرکہ العواصف، مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، اور خود امیر المومنین حسین کے غم میں گریہ کر رہے ہوتے ہیں، خود سید الشہداء کے غم میں گریہ کرتے ہیں۔
ایک روایت ہمیشہ عرض کرتا ہوں، مجھے اس روایت میں بہت عشق نظر آتا ہے سید الشہداء کے لیے۔ رسول خدا بی بی ام سلمہ کے گھر میں آتے ہیں، ام سلمہ سے کہتے ہیں ام سلمہ میں آرام کروں گا، کوئی آئے تو اس کو منع کر دینا، کہنا سید رسول خدا آرام کر رہے ہیں۔ رسول خدا کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اچانک آنکھ کھلتی ہے، ام سلمہ سے کہتے ہیں ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے۔ حسین کیوں رو رہا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، حسین دروازے کے باہر رو رہے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ حسین کو اندر لاؤ۔ پوچھتے ہیں ام سلمہ کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا جو کوئی بھی آئے اس کو کہنا میں آرام کر رہا ہوں، مزاحم نہ ہو۔ کہنے کہ حسین آئے، انہوں نے ایک دفعہ آئے، انہوں نے کہا میرے نانا یہاں پر ہیں، میں نے کہا ہیں لیکن آرام کر رہے ہیں، ابھی آپ نہیں آ سکتے۔ حسین چلے گئے، دوبارہ آئے، انہوں نے کہا میرے نانا ہیں، مجھے نانا کے پاس جانا ہے، میں نے منع کیا۔ تیسری دفعہ میں نے منع کیا، حسین رونے لگے۔ سید الشہداء نے کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ گویا کہنا چاہ رہے مجھے حسین سے علیحدہ مت کرو، جب حسین آنا چاہے آنے دو۔ یا اللہ کتنا عشق ہے حسین کے لیے، یہ پوری کائنات حسین کے عشق میں ہے۔ اب بعد روایت موجود ہے جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی زمین سے پتھر بھی اٹھاتے تھے تو خون برس رہا تھا۔ زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کوفہ کے خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں اب اگر آسمان خون کی بارش برسا رہا ہے تو تعجب مت کرو۔ آسمان خون کی بارش برسا رہا تھا۔ فرمایا ام سلمہ میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، میرا حسین آئے کرے میرے پاس لے کر آیا کرو۔ بی بی ام سلمہ سید الشہداء کو لے کر آئی، اپنے گلے سے لگا لیا، بہت خوش ہوئے، بچے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ روایت بہت تفصیلی ہے، بچے کے ساتھ کچھ دیر آرام سے رہے، اس کے بعد اچانک گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی آپ مسرور تھے، ابھی آپ خوش تھے، اب گریہ کس بات کا ہے؟ فرمایا ام سلمہ یہ حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ یہ حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ اس کے بعد ام سلمہ کو ایک بوتل دی، ایک شیشہ دیا، اس کے اندر کچھ مٹی تھی، کہا ام سلمہ